ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت ہے۔ اور صرف امام الانبیاء ہی کی نہیں، جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ تو جب نکاح ایک عبادت ہے، اچھا اب عبادت کس طرح کی جائے، یا ہم اور دوسری عبادتیں جو کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص نماز کے ٹائم اگر کوئی ڈھول بجا دے، یا اگر روزے کے ٹائم کوئی ڈھول بجا دے، قرآن کی تلاوت کے ٹائم اگر کوئی ڈھول بجا دے، تو اس کو عبادت کہا جائے گا؟ ہر انسان کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے بھیا؟ ارے مولوی صاحب تمہیں معلوم نہیں، نماز تو ایک عبادت ہے، عبادت میں اس کا کیا مطلب ہے ڈھول تماشے کا؟ قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، اس میں کیا ضرورت ہے ڈھول تماشے کی؟ روزہ ایک عبادت ہے، اس میں ناچنے گانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بھیا، تو جس طریقے سے یہ عبادتیں ہیں نماز روزہ، اسی طریقے سے نکاح بھی تو ایک عبادت ہے، اس میں کہاں سے ضرورت آ گئی ناچ گانے کی؟ جس طریقے سے دوسری عبادتوں میں ناچ گانا ڈھول تماشا دنیا بھر کی خرافات منع ہیں، اسی طریقے سے یہ نکاح بھی ایک عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے، بڑی سنت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر اس میں یہ ناچ گانا کہاں سے آ گیا؟ یوں کہہ لیجئے کہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے نکاح ہوتے ہیں، وہ تمام خرافات کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایک دو نہیں، تمام خرافات کا مجموعہ جو ہے وہ نکاح میں گویا کہ سیمٹ کر کے آ جاتا ہے۔ اچھا پھر بعد میں امام صاحب جب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں امام صاحب ماشاءاللہ امام صاحب نے بڑی اچھی دعا کی، اور کرواتے بھی ہیں بیچارے۔ امام صاحب دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس میں نکاح میں برکت عطا فرما دے۔ امام صاحب سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے، حرکت برکت کچھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ میں بھی اسی دنیا میں ہوں، سابقہ پڑھتا رہتا ہے۔ امام صاحب سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے لیکن برکت آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ جو رہی ہوئی برکت ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ اس لیے کہ ہم نے عبادت کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ عبادت کا جنازہ نکال دیا۔ کارٹ لے کر کے جو ہے کوئی درگاہ شریف میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے اور نیک بندوں کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے کارٹ وہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی مان لیا۔ تو ہم ان سے یہ بھی تو پوچھ لیں، ان کی جیونی اٹھا کر کے، ان کی سوانح عمری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے نکاح کس طریقے سے کیا تھا، اور انہوں نے جو نکاح کا جو طریقہ بدلایا ہے وہ کیا ہے۔ ہماری عبادت کی، ہماری نکاح کی شروعات بھی خرافات سے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے ہوتی ہے۔ اب چونکہ نکاح جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نسل کے جو ہے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے، اب اس سے جو نسلیں جو وجود میں آئیں گی بتاؤ وہ کیسی آئیں گی؟ جنید بغدادی تو پیدا ہونے سے رہے، حسن بصری تو پیدا ہونے سے رہے، وہی سلمان خان پیدا ہوں گے اور شاہ رخ خان پیدا ہوں گے، اور کوئی جو ہے سلطانہ ڈاکو پیدا ہوگا، کوئی کچھ پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا جائے۔ کہ نکاح جو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ اسلامی تقاضا بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں فطرت اسلام بھی ہے، اور فطرت انسان بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ جنت میں کسی چیز کی بتاؤ کوئی دقت پریشانی ہوتی ہے؟ بالکل نو ٹینشن، بے فکر۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کو جو ہے اما ہوا کی شکل میں ان کو بیوی عطا فرمائی کہ نہیں؟ اچھا جب ایک اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
جیسا کہ میں نے بتایا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت کی نکاح کرنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے، ان کے متبعین نے، ان کے ہی نہیں بلکہ سارے ہی جتنے بھی نبی آئے سب کے ماننے والوں نے اس میں کچھ نہ کچھ خلط ملط ادھر ادھر، جو سمجھ میں آیا اس کو رکھ لیا، جو سمجھ میں نہیں آیا مشکل دکھا اس کو اس عمل کو اس نبی کے فرمان کو ہٹا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلا جو یہ نقصان کیا، جو عمل ہٹایا، وہ نکاح والا کہ صاحب جو لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں، کلیسا، جو لوگ وہاں رہیں گے وہ نکاح نہیں کریں گے۔ اچھا بھائی، وہ زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ تو اب جب ہم جائزہ لیں اخباروں میں، خبروں کے ذریعے سے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اس عبادت گاہوں میں کتنا زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے فساد اور شر پھیل گیا، بدکاری اور حرام کاری کی جو ہے کیا کہتے ہیں اپج ہو گئی، کیونکہ یہ جو چیز اللہ رب العزت نے فطرت میں رکھی انسان کے، اس کو تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے، عبادت کے طریقے پر کیا جائے۔ جب ہم پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اولیاء اللہ کی جب ہم زندگی کا، ان کی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نکاح کتنی سادگی سے کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر تھے، تو کپڑوں پہ کچھ خوشبو وغیرہ کی یا کسی اور چیز کی اللہ عالم کوئی چیز تھی، نشانات کچھ محسوس ہوا، تو پیارے آقا نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا نکاح کر لیا؟ یا رسول اللہ نکاح کر لیا ہے۔ کہا کہ اچھا ولیمہ ضرور کرنا، بھلے ہی مختصر کرنا لیکن ولیمہ ضرور کرنا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے تھے، حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے نکاح میں نہیں بلایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذرہ برابر کبھی جو ہے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اچھا اب ہمارا حال کیا بتا دیں؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں، نکاح کریں، اور بارات میں اگر امام صاحب کو نہیں پوچھا، میں اپنے سے مخاطب ہوں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور سمجھتا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہیں پوچھا بارات میں، صرف ولیمے کی دعوت دی، تو ہمارا منہ پھول جاتا ہے، ہمارا منہ پھول جاتا ہے کہ صاحب ہم کو بارات میں کیوں نہیں پوچھا، ہم کو کہ تم نے کم سمجھا، گھٹیا سمجھا، جبھی ہم کو تم نے بارات میں نہیں پوچھا، ولیمے میں پوچھ رہے ہو۔ وہاں تھوڑا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہاں نہیں لے گئے، یہاں جو ہے وہی روز والا ہوگا عام گھاس، اس میں ہم کو پوچھ رہے ہو، ہمارا منہ پھول جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نکاح کر رہے ہیں اور مدینے میں موجود ہیں، پیارے آقا بھی موجود ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نہیں بلایا۔ حالانکہ اب آپ کو سوچو کہ کیوں نہیں بلایا، ہم تو بڑے بڑے سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارا نکاح شیخ قاضی پڑھائے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بات تھی، پیارے آقا نے فرمایا اِنَّا اعظم النکاح، حدیث عربی کے الفاظ ہیں، میں اس کو اردو میں بتلا دوں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم جھمیلا ہو، کم سے کم جھام تام ہو، وہی نکاح برکت والا ہے۔ اور ہم نے نکاح کو، بلکہ جب نکاح کا جب معاملہ آتا ہے، یا یوں کہنے کہ جب شادی کا معاملہ آتا ہے، تو بیٹی جس کے گھر میں ہوتی ہے اس کی تو روح کانپ جاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی جو ہے چہرے پر جو ہے کیا کہتے ہیں، پیشانی پر جو ہے پسینہ آ جاتا ہے، حساب بٹیا پیدا ہو گئی، اب صاحب 10 لاکھ روپیہ کہاں سے لائیں گے؟ اب چاہے ہم بیاج کا لائیں، چاہے سود کا لائیں، چاہے کسی کی جیب کاٹ کے لائیں، چاہے حرام کر کے لائیں، کیسے لائیں، ہمیں اکٹھا کرنا ہے 10 لاکھ روپے، اس لیے کہ بٹیا کی شادی کرنا ہے۔ اور اپنے آپ کو ہم حسینی بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم محمدی بھی کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم دیندار بھی کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں کہ صاحب
جو ہے کوئی ایک خاص طبقہ، اس میں دیندار بھی ملوث ہیں، دنیا دار تو بیچارے ہے ہی جیسے ٹھیک ہے، لیکن جو دیندار ہیں، علم والے ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بیماری سب جگہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس خطرناک بیماری کو اللہ ختم فرما دے، یہ بڑی زہریلی بیماری ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، خبروں میں دیکھیں کہ صاحب مسلمانوں کی بہن بیٹیاں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ جو ہے چلی جا رہی ہیں۔ کیوں کہ شادی نکاح جو ہے ہم لوگوں نے اس کو بڑا سخت بنا دیا، بڑا کٹھن بنا دیا، اور نکاح جو ہے بڑی آسان سنت ہے۔ نہیں ہے بیچارے باپ کے پاس 10 لاکھ روپے، کہاں سے کرے گا اتنی مہنگی شادی؟ دوسری ایک چیز یہ کہ ہم لوگ جو ہے چاہے وہ لڑکی والا ہو، اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس میں صرف لڑکے والا ہی مجرم نہیں ہے، لڑکی والا بھی مجرم ہے۔ لڑکی والا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی اور بہت اچھے جو ہے رئیس خاندان میں ہو جائے، وہ بھی اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لڑکے والے تو سوچتے ہی ہیں، لیکن لڑکی والے بھی سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیا کی شادی بہت کسی محل والے کے یہاں ہو جائے۔ ہمیں اپنے لیول کے اعتبار سے، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنی حیثیت سے تھوڑا سا اونچی جگہ کرے، اور بیٹے کا رشتہ اپنے سے تھوڑا سا جو ہے نیچے والے سے کرے، 19 والے سے کرے۔ اس لیے کہ جب کسی غریب گھر سے بہو آئے گی، اس کو جب تھوڑا یہاں پر ہمارے گھر میں سکون ملے گا، آرام ملے گا، تو وہ خوشحال زندگی جب گزارے گی تو وہ اچھے سے رہے گی، گھر والوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خدمت بھی اچھی طرح کرے گی۔ اور اگر کسی سیٹ کے یہاں سے لے آئے ہم تو کہ صاحب ہم کیوں کھانا بنانا، کھانا بنانے والی الگ سے بلاؤ، ہم کیا کھانا بنانے آئے ہیں؟ اب ہم نے سوچا تھا کہ صبح صبح ہمیں چائے ملے گی، چائے تو دور کی بات ہے، اگر اسی طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے تو ہم کو جیل کی ہوا کھانی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو شروعات کی ہے عبادت کی، وہی گناہ سے ہوئی، وہی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے ہو گئی۔ نکاح بڑی آسان سنت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو خطبے میں پڑھے جاتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور کما قال علیہ السلام کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا فرما دیا؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور نبی فرما رہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو ہم حسینی بھی بتلا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم محمدی بھی کہہ رہے ہیں، اور خوب کیا کہتے ہیں آئی لو محمد، آئی لو محمد، لیکن ابھی جو ہے ہم نے جو ہے ابھی محمد کا نام صرف ہماری زبانوں پر ہی ہے۔ کم از کم ہماری زندگی میں تو آ جائے، ہمارے معاشرے میں تو آ جائے، ہم نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے تو بن جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، سرمایہ دار لوگ ان کو اللہ نے جو ہے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، وہ جو ہے تمام قسم کی جو ہے چیزیں انہوں نے رائج کر رکھی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو بالکل کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جب مانجھا ہو گیا تو سارے لوگ جو ہے وہ چاہے پیلے کپڑے، چاہے مانگ کے لاہ میں، چاہے کسی سدھار لاہ میں پیلے کپڑے پہنے جائیں گے صاحب۔ ہاں، بڑی خوشی میرے محترم، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم نے نکاح کو جو ہے بڑا مشکل بنا دیا، نکاح کو کٹھن بنا دیا، سخت بنا دیا نکاح بڑا آسان، نکاح بڑے آسان طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک مولانا بیان کرتے ہیں بے صفحے کا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں، قوالی میں بھی سنتے رہتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ حدیث نبی حقیقت ہے، بات صحیح ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو مولانا لطیفہ سناتے ہیں کہ بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو ساس سسر کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ساس سسر کے قدموں کے نیچے واشنگ مشین، اور کیا کہتے ہیں ڈبل ڈور کی فریج، 4-5 لاکھ کیش، ہاں پھر تمام چیزیں کا ساس سسر کے قدموں کے نیچے یہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ کوئی بیٹی والا
کوئی بھی بیٹی والا یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی سسرال جائے تو پریشان ہو یا ہمارا داماد پریشان ہو، تو حسب ضرورت انسان کوشش کرتا ہے، لیکن ہماری یہ تمنا اور طلب نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب یہ جہاں کچھ اگر مال دیکھا تو لڑکی تھوڑی سی 19 بھی سمجھ میں آئے تب بھی کہیں چلے گا، پاس ہے، اور اگر جب دیکھا ٹٹول لیا کہ صاحب یہاں سے کچھ جگاڑ نہیں بن رہا تو کہ بھیا وہ ہم تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ فلاں نہیں مان رہے۔ کہا کہ نکاح جو ہے دینداری دیکھ کر کے کی جائے کہ دیندار ہے کہ نہیں، نمازوں کی پابند ہے بیٹی کی نہیں، بیٹا نمازوں کا پابند ہے کہ نہیں، گھر والے نمازی ہیں کہ نہیں، قرآن والے ہیں کہ نہیں، حج والے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ والے ہیں کہ نہیں، اللہ رسول کو جو ہے اللہ رسول کی مرضی پر چلنے والے ہیں کہ نہیں۔ اور اچھا ایک بات اور بتلاتا چلوں، حالانکہ یہ موضوع تو بڑا لمبا ہو جائے گا، کہ جہاں پر یہ سب ساری چیزیں تو ہیں، لیکن جو نکاح میں ایک اصل چیز اور ہوتی ہے مہر۔ اب سارا کام وہیں پہ دائم ہو جاتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے شادی میں خرچ ہو جاتے ہیں، لڑکے والے کی بھی اور لڑکی والے کی بھی، لیکن جہاں پر مہر کا معاملہ آتا ہے تو وہ ادھار کا مطلب آج کے دور میں اپنی زبان میں کہوں کہ ملتا ملاتا کچھ نہیں، بس ادھار ہے تو ہے۔ جب ہماری روح نکل جائے گی تو محلے کی گھر کی عورتیں کہیں گی معاف کر دے مہر معاف کر دے، اور جب رسی اب اس کو ملنا تو ہے نہیں تو معاف تو ہے ہی ہے، یہ معاف نہیں ہے، آخرت میں جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا کالا پکڑا جائے گا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں ایک مرتبہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آگرہ میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا بیان میں، تو تقریباً اس مجمع میں تقریباً 1200 کا مجمع تھا، تو مولانا نے کچھ اسی موضوع پر گفتگو کی، تو کہا کہ جو ہے اچھا یہ بتلاؤ کہ اتنے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے مہر دے دیا ہے، تو تقریباً 1200 کے مجمع میں 10-15 لوگ جو ہے جو بڈھے ٹھڈے تھے ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے مولانا صاحب دے دیا ہے، باقی لوگ کہتے سب ٹھیک ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو اگر ہمارا بیان سننے آئے ہو تو چلو ٹھیک ہے جو کچھ ہوا، لیکن اب جاتے ہی یہ سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ جس کی بیوی ہے تو اس کو جو ہے نہیں دیا ہے تو اس کو سب سے جا کر کے پہلے مہر دینا جا کر کے۔ تو میرے محترم پھر جب ہم سنت کے مطابق جب ہم نکاح کریں گے تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ برکت والا ہوگا، پھر جو ہے اس سے جو نسلیں جو وجود میں آئیں گی پھر وہ نسلیں اچھی ہوں گی، پھر وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی بنیں گی، ماں باپ کے لیے دعا خیر کرنے والی بنیں گی، ماں باپ کے لیے جو ہے اِیصال ثواب کرنے والی بنیں گی، ماں باپ کی خدمت کرنے والی بنیں گی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا نبی اللہ کا احسان ہے کہ ابھی ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، اور اگر اسی طریقے سے ہوتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم کو بھی ہماری اولادیں بڑھاپے میں جا کر کے وردھا آشرم میں چھوڑ جائیں گے، کیونکہ دین سیکھا نہیں، جو ہے دین اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہم نے، اور جس ذریعے سے جو اولادیں وجود میں آتی ہیں جس کا نام ہے نکاح، اس کو بھی ہم نے جو ہے اس عبادت کو جو بھی ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے جنازہ نکال دیا، تمام قسم کی خرافات کا مجموعہ کا نام ہو گیا نکاح۔ کبھی دین ہم نے سیکھا نہیں، کلمہ طیبہ ہم نے سیکھا نہیں۔ ابھی کچھ 2-3 دن پہلے میرا ایک نکاح میں جانا ہوا، تو میں ہنسی کی بات بتلا رہا لیکن وہ حقیقت ہے کہ نکاح میں نے پڑھا دیا، تو 1-2 لوگ اس میں 2 لوگ ایسے تھے، 2-3 تھے بلکہ، تو کہا کہ مولانا وہ کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ میں نے کہا بھائی کلمہ پڑھا دیا ہے۔ کہا نہیں ہم لوگوں نے بھی سنا ہی نہیں، ایسا کیسے وہ پھر سے پڑھاؤ۔ اور ایمانداری کی بات بتاؤں مسجد کے اندر بیٹھا تھا کہ اگر ان سے پوچھ لیا جاتا، ان سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی کلمہ سنا دو، تو مجھے 99% پکی امید ہے کہ ان کو کلمے کے الفاظ صحیح یاد نہیں تھے، لیکن اس پر بحث تھی۔ ہمارے دوست نے کہا کہ ان سے کہہ دیتے کہ کیا کسی غیر ایمان والے کا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جن کا کوئی وہ اس پر انسان اتنا فوکس کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں جو ضروری چیزیں ہیں اللہ رسول کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، خیر و برکت کی چیزیں ہیں، اس پر ہمارا بالکل فوکس نہیں ہوتا، اس پر بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جو شادیوں میں نکاح میں جو بیجا قسم کی رسومات ہیں، اللہ رسومات کو اللہ بچا